مخلوقات کا یہاں پہ ذکر فرمایا کہ یہ رحمان کی بڑی نعمت ہے، جیسے دوسری نعمتیں ہیں کہ اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا۔ اب آپ سن کے آئے ہو کہ انسان کی تخلیق کے مختلف 5 مراحل ہیں۔ پہلے تراب ہے، مٹی ہے، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو طین کہا گیا۔ اللہ کے بندے جاگ کے بیٹھو۔ پھر اس کو طین کہا گیا، پھر طین لازب کہا گیا، اس کو رکھ دیا گیا۔ پھر صلصال من حمأ مسنون، اس کے اوپر جو ہے اس کا ڈھانچہ تیار کر کے اس کو دھوپ میں رکھ دیا گیا۔ اس میں ہوا اور دھوپ اور پانی کی آمیزش کے بعد جس وقت پورا وجود تیار ہو گیا، فرمایا صلصال کالفخار، جیسے ایک ٹھیکری کھٹکتی ہے اس طریقے سے انسان کا وجود جو ہے اللہ کریم نے تیار کیا۔ اب جس طریقے سے انسان کا وجود تیار کیا گیا، اسی طرح ہی مرنے کے بعد انہی حالات سے انسان کا وجود مٹی میں ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے، اس کا وجود سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اس کی ہڈیاں جو ہیں اور زیادہ سخت ہو جاتی ہیں، پھر اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے اپنی اصلی حالت تراب کے اندر لوٹ جاتا ہے۔ کچھ ایام کے بعد اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی کے اندر ختم ہو جاتی ہیں۔ جس طریقے سے پہلے مٹی تھی، اسی طرح اس کا نام و نشان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ کریم نے یہاں پہ انسان اور جنات دونوں کی پیدائش کا ذکر کیا۔ ان دونوں میں جنات کے بھی 3 نام ہیں اور انسانوں کے یا تو انسان کو انسان کہا اور جنات اسی طرح وما خلقت الجن والانس، جن اور انس دونوں قرآن مقدس میں مل کے آئے ہیں 18 مقامات کے اوپر۔ جن اور انس یہ دونوں مل کے آئے ہیں 22 مقامات میں قرآن مقدس میں جن کا لفظ ہے، 7 مقامات میں جان کا لفظ ہے۔ انسان کا لفظ 56 مقامات میں قرآن مقدس میں موجود ہے۔ انس کا لفظ 18 مقامات میں مل کے آیا ہے، اور ناس کا لفظ قرآن مقدس میں 368 مقامات کے اوپر اللہ نے ذکر کیا ہے، اور 368 مقامات کے اوپر ہی رسولوں کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات عدد کے حساب سے ثابت کی ہے۔ ناس انسانیت کو کہا جاتا ہے، اور رسول بھی صرف انسانوں سے آئے ہیں، جنات سے نہیں آئے۔ اسی لیے رسول رسل کا لفظ بھی قرآن مقدس میں 368 مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے۔ اور انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور جنات میں سے جو جنات کا سردار جو ہے وہ ابلیس ملعون کو پہلے پیدا کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں قرآن مقدس نے اور جو ہے جنات کی نسل کے بارے میں قرآن پاک نے یہاں پہ ذکر کیا کہ انسان کو پیدا کیا مٹی سے اور جنات کو پیدا کیا آگ سے۔ انسانوں سے پہلے جنات کو ہزاروں سال اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ قرآن پاک نے خود ذکر کیا خلقناہ من قبل من نار السموم، ہم نے جنات کو پہلے پیدا کر دیا۔ سب سے پہلے ملائکہ کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد جنات کو پیدا کیا گیا۔ ہزاروں سال جو ہیں وہ جنات اس زمین کے اوپر وہ آباد رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جیسے کچھ روایات میں بھی آتا ہے کہ ابلیس جو ہے اس نے زمین کے اوپر کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 6 کروڑ سال کا زمانہ ابلیس جو ہے زمین کے اوپر اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے آ کے جو ہے وہ ملعون قرار پایا۔ لیکن جو اس نے محنت کی ہے، عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ضائع نہیں کی۔ اس کے عوض میں اللہ کریم نے اس کو عبد الآباد کی زندگی عطا کر دی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا خلق الجان من مارج من نار، جان
یہ ابو الجنات ہے، یعنی جنات کا جو باپ ہے سب سے پہلے، اس کے اوپر یہ لفظ بولا گیا ہے من مارج من نار، فرمایا نار سے پیدا کیا گیا۔ اب نار ہوتی ہے آگ، اب آگ سے اللہ نے پیدا نہیں کیا، یہاں پہ جو قرآن معنی دیتا ہے کہ آگ کے شعلے جو نکلتے ہیں ان شعلوں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ مارج اس آگ کو کہا جاتا ہے جس آگ کا دھواں بھی نہ ہو، دھواں ختم ہو جائے، اس کے بعد شعلے نکلیں، ان شعلوں کے اندر 3 قسم کی رنگت ہو۔ جیسے آگ جلتی ہے تیز، اس میں زرد رنگت بھی ہوتی ہے، سرخ رنگت بھی ہوتی ہے، اور کچھ نیلی اور سبز رنگت جو ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ وہ آگ کا شعلہ جس میں یہ 3 رنگ پائے جائیں اس کو کہا جاتا ہے مارج، یعنی مختلط ہو گئے اس کے اندر یہ 3 رنگ۔ اور یہ لفظ بھی بولا جاتا ہے مارج امر القوم، کہ قوم کا معاملہ جو ہے وہ مختبل ہو گیا، مختلط ہو گیا، اس میں کئی جو ہے رائے لوگوں کی مل گئیں۔ تو مارج آگ کے اس شعلے کو کہا جاتا ہے جو آسمان کی طرف اٹھے اور اس میں 3 رنگت ہو اور اس میں دھواں نہ ہو، اس شعلے سے اللہ کریم نے جنات کو پیدا کیا ہے۔ اب انس اور جن، انس کا معنی انسان کا معنی کیا ہے؟ انسان کو 2 وجوہات کی بنا پہ انسان کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انس میں اللہ تعالیٰ نے انس رکھا ہے، اگر محبت نہیں تو وہ انسان بھی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا مطلب کہ یہ لفظ نکلا ہے نسیان سے، کہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اس وجہ سے آ کے انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ اب جن کا معنی کیا ہے؟ جان اور جن، اور بہت سے ایسے کلمات ہیں جو قرآن مقدس میں بولے جاتے ہیں، جن بھی، جان بھی، جنہ بھی، جنہ بھی، جنہ بھی، یہ سارے الفاظ جو ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ جان اور جن، جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ جن کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، ایسی چیز کہ جس کے اوپر کوئی پردہ آ جائے جو تمہیں نظر نہ آئے۔ جنین کہا جاتا ہے اس معصوم بچے کو جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اسی وجہ سے آ کے اس کو جنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نظر۔ اب باغ کو کہا جاتا ہے جنہ او جنت، جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جنت ابھی تمہیں نظر نہیں آتی، اور جو دنیا میں باغ ہوتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے جنت۔ اصل میں اس باغ کو جنت کہا جاتا ہے جس کے چاروں طرف سے اتنی بڑی بار ہو، چاہے وہ اینٹوں کی ہو چاہے وہ درختوں کی ہو۔ اس ایریے کے اندر والے جو درخت ہیں وہ تمہیں پتہ نہ چلے وہ انگور کا درخت ہے، وہ انار کا ہے، وہ کیلے کا ہے، اندر مالٹا ہے، کوئی سبزی ہے، کوئی فصل ہے، کچھ بھی ہے، اندر کا احاطہ تمہیں معلوم نہ ہو تو اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے نکلا ہے جنون۔ جنون، مجنون اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی عقل کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، اس کو جنون کہا جاتا ہے۔ اور جن کو جن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تم اس کو دیکھ، وہ تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جنات اور اس کے قبیلہ جو ہے وہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم ان کو دیکھنے کی طاقت، من حیث لا ترونہم، تم ان کو دیکھ نہیں سکتے، اسی لیے جن کو اس وجہ سے آ کے جن کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ اب جنات میں سے شیطان ہوتے ہیں۔ اب ہر شیطان جو ہے وہ جن ہوتا ہے، لیکن ہر جن وہ شیطان نہیں ہوتا۔ ہر شیطان جن ہوتا ہے لیکن ہر جن وہ شیطان۔ انسانوں میں سے شیطان ہوتے ہیں لیکن ہر انسان شیطان نہیں ہوتا، لیکن ہر شیطان جو ہے وہ انسان نہیں ہوتا۔ جنات میں سے بھی شیاطین ہیں، انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں۔ قرآن پاک نے خود ذکر کیا ان شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، کہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہیں اور جنات میں سے بھی شیطان ہیں جو ایک دوسرے کو آپس میں وحی کرتے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں۔
تو شیطان شیطانہ سے، اس وجہ سے شیطان کو شیطان کہا جاتا ہے کہ ابلیس کو بلس کے اس کو دھتکارا گیا ہے۔ شیطان جو ایک اسلام سے ہٹ کے کفر کی طرف مائل کرے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ لوگ ساری نسبتیں جو ہیں جو بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں جی شیطان نے ایسا کر دیا، شیطان نے ایسا کر دیا، حالانکہ کبھی بھی شیطان تمہیں بازو سے پکڑ کے گناہ کی طرف نہیں لے کے جانے کی طاقت رکھتا۔ اب شیطان جو ہے، شیطان کو کس نے گمراہ کیا ہے؟ شیطان بھی تو گمراہ ہوا نا۔ شیطان کو کس نے گمراہ کیا ہے؟ شیطان کو گمراہ کیا شیطان کے نفس نے۔ اب اتنا قصور شیطان کا نہیں، تمہارا بھی کچھ قصور ہے، سارا جو ہے وہ عذاب شیطان کے اوپر نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انسان کا جو نفس ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ اب شیطان کے دو کام ہیں صرف، شیطان اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا کرتا ہے؟ فوسوس لہم الشیطان، شیطان صرف وسوسے ڈالتا ہے، ایک بات۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ جب آدمی نیکی کی طرف جانے لگتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی بھی کوئی آدمی نیکی کا کام کر رہا ہو یا کرنے جا رہا ہو، شیطان اس کو بازو سے پکڑ سے پیچھے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کو پھسلاتا ہے، وسوسے اس کے وجود میں مضبوط کر دیتا ہے۔ لیکن انسان کو جو گمراہ کرتا ہے اس کا اپنا نفس انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کا نفس جو ہے وہ اس کو برائی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی تیسرا کام شیطان کیا کرتا ہے کہ انسان کو بسا اوقات کوئی چیز بھلا دیتا ہے۔ اس نے کوئی ذکر کرنا ہو یا کوئی تلاوت کرنی ہو یا کوئی درس سننا ہو، کہتا ہے جا جلدی جا کے سونا ہے، فجر کے بعد نیند آئی ہے۔ وہ قرآن کے درس پہ نہیں بیٹھنے دیتا، وہ کوشش کرتا ہے بھگانے کی نا۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھلاتا ہے، انسان کو بھلاتا ہے۔ کوئی نیکی کا کام اس نے کرنا ہو تو وہ اس کو بھلا دیتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وما انسانیہ الشیطان، فرمایا شیطان نے یہ کام بھلا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو اپنے رب کا ذکر کرو، وہ بھولی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ یاد کروا دے گا۔ تو شیطان کے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، وسوسے ڈالنا، کسی انسان کو ایسے پھسلانا، وسوسے مضبوط کرنا، اس کے دماغ کے اندر کوئی چیزیں بھلا دینا۔ لیکن کبھی بھی شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں دی ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے آ رہا ہے اس کا بازو پکڑ کے اس کو پیچھے ہٹا دے، یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دی ہے۔ فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ جیسے قرآن پاک نے 3 قسم کے نفس کو ذکر کیا، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، کہ جنات کو پیدا کیا مِن مَّارِجٍ، ان شعلوں سے، مِن نار، نار کے، آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ اب نار جو ہے اس میں روشنی ہوتی ہے اور زمین میں اندھیرا ہوتا ہے۔ جو شیطان نے لاجک پیش کی تھی نا اللہ تعالیٰ کے سامنے، انا خیر منہ، یا اللہ اس سے میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی میں اندھیرا ہے، آگ میں روشنی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے پست ہوتی ہے، لہٰذا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا یہ تو میری ذات کا کام ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ عزت والا بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، احسن تقویم بنایا ہے، ساری مخلوقات سے اعلیٰ بنایا ہے۔ اگرچہ انسانوں کو پیدا سب سے آخر میں کیا ہے، لیکن فرمایا ساری مخلوقات سے اعلیٰ میں نے بنایا ہے انسان کو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ایک بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کچھ ایام پہلے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ میں کیسے؟ اس نے کہا میں نے طلاق اس طرح دی ہے، میں نے اپنی بیوی کو کہا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو کے آئے تو تجھے طلاق ہے۔ اب چاند سے زیادہ کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے؟
اب یہ مسئلہ چلتے چلتے جو ہے عورت بھی پریشان ہے کہ بھئی ابھی کیا ہوگا، مجھے تو طلاق ہو گئی ہے۔ ایسے لوگ جو تھے پہلے طلاقیں دیا کرتے تھے۔ تو مسئلہ آ گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، تو آ کے پوچھا کیا میری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو امام صاحب نے فرمایا نہیں طلاق ہوئی۔ فرمایا کیوں، کیسے نہیں طلاق؟ اس لیے کہ وہ چاند سے تو خوبصورت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو امام صاحب نے قرآن پاک کی یہی آیت پڑھ کے تلاوت کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات سے اعلیٰ پیدا کیا ہے اور ساری مخلوقات سے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ فرمایا چاند بھی مخلوق ہے، سورج بھی مخلوق ہے، ساری چیزیں بھی مخلوق ہیں، لہٰذا جاؤ تمہیں طلاق کوئی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو ساری مخلوقات سے اعلیٰ پیدا کیا ہے۔ تو ابلیس کو کہا تیری یہ طاقت نہیں ہے کہ تو انسانیت کے شرف کو جو ہے وہ تو مانے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو عزت دی ہے، چاہے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، جس سے پیدا کیا ہے، میں خدا نے اس کو عزت والا بنایا ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ فرمایا یہ چیز میں خدا کے حق میں ہے، لیکن اس نے انکار کیا تو فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، یا قیامت تک میں خدا کی تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ تو آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فرمایا اے جنات کے گروہ، اے انسانوں کے گروہ، ہم نے تمہیں مختلف لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو تھے پہلے بندر تھے، بندروں سے جو ہے پھر یہ سائنس نئی آتی گئی اور یہ ٹیکنالوجی بڑھتی گئی تو انسان جو ہے بندروں سے انسانوں میں تبدیل ہو گئے۔ اب قرآن پاک نے بڑا سخت جواب دیا ان چیزوں کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کے ابتدا سے مراحل ذکر کیے کہ یہ پہلے ایسا تھا، پہلے مٹی تھی، ساری جگہوں سے مٹی لی، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر اس کو رکھا، پھر اس میں ہوا آئی، پھر اس میں روشنی۔ یہ سارے مراحل اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ذکر کیے ہیں تاکہ کوئی بندہ بھی انسان کی توہین نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ خلقت بیدی، فرمایا اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ کیسے انسان کو انسانیت سے نکال کے بندر کی طرف تشبیہ دے دیتے ہو؟ فرمایا یہ چیزیں غلط ہیں اے جنات کے گروہ، اے انسانوں کے گروہ ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا کیا مطلب کہ ان تمام مراحل سے گزار کے میں نے تمہیں اعلیٰ اور عرفہ تمہیں پیدا کیا ہے۔ جنت ان دو مخلوقات کے لیے بنائی ہے، تو پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین اللہم تقبل صیامنا وقیامنا یا الہ العالمین اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء یا رب العالمین اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وفك اسرانا انت ولینا ومولانا لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي